کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ظلم ظالم کر رہے ہیں نا کہ رتنا گری کی مسجد میں حملہ کرتے ہیں اور حضرت پولیس بیٹھی ہوئی ہے. ویری گڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تماشا. یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں اگر تمہارے کو ڈر ہے تم نماز مت پڑھو، گھر میں بیٹھ جاؤ. تمہارے کو اگر ڈر ہے تو مت نکلو، گھر میں بیٹھ جاؤ. کوئی کہتا ہے کہ جس طرح مسجدوں کو کور سے کور کر دیے تم اپنے سر کو کور کر لو، مت نکلو. کوئی کہتا ہے کہ دواخانہ اگر بن رہا تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ اس میں حصہ کر دو. کوئی کہتا ہے بنگال میں کہ اگر ہم حکومت میں آ جائیں گے تو بنگال سے مسلمانوں کو نکال دیں گے. ارے میرے بھائی، وہ ڈرپوک تھے جو پاکستان کو بھاگ گئے. یہ جیالوں کی اولاد ہے، بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہے. ارے وہ ڈرپوک تھے، بھاگ گئے. ہمارے آبا و اجداد ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور مانتے رہیں گے. تم یہاں بھیجا دو، وہاں چلے جاؤ. ارے کیا کوئی گلی سے نکل کے وہاں بات کر رہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کے دوسری گلی میں نہیں آتے، نہیں بولتے وہاں چلے جاؤ. عجیب احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں، مگر یقیناً تکلیف ہوتی ہے. بھارت کے آئین میں عزت، وقار کسی بھی بھارت کے ناگرک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. عزت اور وقار، ڈگنیٹی، وہ آج کہاں ہے بتائیے آپ؟ ہم سے چھینا جا رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے درجے کے شہری، ہم دوسرے درجے کے شہری کبھی نہیں بنیں گے. تم لاکھ بول لو، ہم تمہارا جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی تم ہارو گے. گھر میں بیٹھ جاؤ. نماز ایک چیف منسٹر بول رہے نہیں جمعے کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے. آپ کب سے فضیلت الشیخ بن گئے؟ آپ کب سے علامہ بن گئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب دین میں ان سے سیکھوں. نہیں جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لے سکتے. اچھا، اور کیا کیا کر سکتے گھر میں؟ بولو پیارے، گھر میں پڑھ لو. ارے مسجد ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، مسجد ہے، صبح قیامت تک مسجد رہے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے وقت اللہ ان مسجدوں کو اٹھا کر، اس مسجد چوک کو، مکہ مسجد کو اٹھا کر، دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھ دے گا. جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا پیارے، ہم مسجد کو جائیں گے اور مسجد کو آباد کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا فریڈم آف ریلیجن ہے. آرٹیکل 25 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. میں اپنا دین تم سے نہیں سیکھوں گا. میں ان لوگوں سے دین نہیں سیکھوں گا جو مجھے، میری شناخت کو ختم کرنا چاہتے. میں دین سیکھوں گا تو میرے معزز علماء کرام سے، مشائخین سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک پکچر آئی. میں آر ایس ایس سے اور خاص طور سے وزیر اعظم سے اور آر ایس ایس کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، چھترپتی سمبھاجی کو بدترین الفاظ کس نے استعمال کیے تھے؟ ساورکر نے. چھترپتی سمبھاجی کے خلاف بدترین الفاظ استعمال کیے گولوالکر اپنی بنچ آف تھاٹس میں. اگر میں بولوں گا تو یہ ٹی وی چینل والے روزہ کھولنے سے پہلے میرے کو بتائیں گے ارے کیا بول دیا آپ. انہوں کیا بولے معلوم ان کو. تو کیا وزیر اعظم متفق ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم بولے اچھا پکچر ہے. جو انہوں نے گولوالکر کو اپنا گرو کہا، تو گولوالکر نے چھترپتی سمبھاجی کے خلاف جو بات کہی تھی، کیا اس کو قابل قبول ہے؟ جو ساورکر نے جو بات کہی تم اس کو قابل قبول مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو کیا کرو گے؟ تم یہ سمجھ رہے کہ ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تو خبر کو توڑ دیں گے، خبروں کو توڑ دیں گے.
میں بول رہا تھا آپ کو وقف کا قانون بنے گا، قبرستان توڑیں گے، مسجدوں کو چھینیں گے، درگاہوں کو چھینیں گے، ایویکیو پراپرٹیز جو وقف ہیں وہ چھین لیں گے. ہمارے مخالفین جذباتی تقریر کر رہے. ارے بھائی، جذباتی تقریر کرنا نہیں، سچائی کو بیان کرنا. اب خبروں کو بھی توڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ چیز کو سمجھیے، آپ متحد رہیے. ارے تہوار منانا، ہمارے ہندو بھائی ہولی بھی مناتے ہیں، بلکہ حسرت موہانی تو ہولی مناتے تھے، ان کا چوائس ہے. دیکھیے مرضی جو ہے نا، چوائس، یہ بھارت کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ. ہمارے ہندو بھائی خوشی سے مناتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا تہوار ہے، منائیے. مگر تہوار کو نفرت کا طریقہ بنانا، تہوار کو کسی پر غلبہ دکھانا، وہ کون سی اچھائی ہے اسے بتائیے. ہم وہ دبئی میں جو کرکٹ میچ ہوا، چیمپئنز ٹرافی ہم جیت گئے، نیوزی لینڈ کو ہرا دیے. مسجد کے سامنے آ کے پتھر پھینک رہے. ارے دیوانے، وہ مسجد بنگلہ دیش میں ہے، بھارت میں ہے. کرکٹ میچ جیتے سر کو مسجد سے کیا ہو گیا بھائی؟ فیلڈ پہ میچ ہوا نا، ہماری ٹیم جیت گئی مسجد کے سامنے جا کے. اور آپ کو معلوم، یہ جو مسجد کے سامنے آ کے باجا بجاتے، پڑھو نوجوانوں، RSS کی کتابیں پڑھو. 1930 میں شاید RSS والے ایک جلوس نکالے تھے، اور جلوس میں مقصد یہ تھا کہ مسجد کے سامنے جا کے باجا بجائیں گے. تو اس وقت جو جلوس نکالے ڈر رہے تھے، تو شاید ان کے ہیگڈیور تھے یا گولوال کرتے، بولے نہیں چلو میں ہی بجاتا ہوں باجا. یہ جب سے چل رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا. یہ ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، معلوم ہے، اس لیے گاڑی پہ گولیاں چلاتے، اسی لیے ہمارے کو ہر وقت گالی دیتے یہ لوگ. اور پھر یہ گالی دیتے تو ان کے مرمرے جو ہے وہ بھی ہم کو گالی دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت کو بلند رکھو. ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صوفی فیسٹیول میں چلے گئے، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی فیسٹیول میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے گیان دے دیے. مگر وزیر اعظم کو اگر کوئی بتا دیتا، میرے سے پوچھ لیتے، وزیر اعظم تو نہیں جاتے.